کیا آخر کار ایان کو اپنی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہو جائے گا؟ کیا موہنی کا نام ہمیشہ کے لیے ایان کی زندگی سے ختم ہو جائے گا؟ اور کیا مسکان اپنے شوہر کو ایک اور موقع دینے پر راضی ہو جائے گی یا پھر اس بار یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹنے والا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی تمام سوالوں کے جواب جانیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ آخر کار اس گھر میں ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ وہ طوفان جو صرف ایان اور مسکان کے رشتے کو ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دے گا، کیوں نہ کہ اب وہ وقت آ چکا ہے جب ہر کسی کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونے والا ہے۔ جب مسکان اپنے شوہر ایان کی سخت باتیں برداشت نہ کر پائے گی تو وہ خاموشی سے اپنا سامان اٹھائے گی، آنکھوں میں آنسو لیے اپنے میکے چلی جائے گی۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں بولے گی، کیوں نہ کہ بعض اوقات خاموشی ہزار لفظوں سے زیادہ درد بیان کر دیتی ہے۔ ادھر جیسے ہی ایان کی والدہ کو معلوم ہوگا کہ مسکان گھر چھوڑ کر جا چکی ہے تو وہ اپنے شدید غصے میں سیدھا ایان کے کمرے میں پہنچ جائیں گی۔ دروازہ کھولتے ہی وہ کہیں گی، آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ اس گھر میں نہ کسی نے اس بیچاری کو دل سے قبول کیا ہے اور نہ تم نے کبھی اسے اپنی بیوی کا مقام دیا ہے۔ اب جب وہ گھر چھوڑ کر چلی ہی گئی ہے تو کیا یہی چاہتے تھے تم؟ ایان اپنی ماں کی بات سن کر پہلے تو خاموش رہے گا، لیکن پھر اچانک غصے میں جواب دے گا، بس کر دیں امی، آپ لوگوں کے کہنے پر ہی میں نے اس سے شادی کی تھی، آپ لوگوں کے کہنے پر ہی اسے اس گھر میں رکھا ہوا ہے میں نے۔ اب پلیز مجھے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے دے، ہر وقت مجھے اپنے اشاروں پر چلانے کی کوشش مت کرے۔ یہ سنتے ہی ایان کی والدہ کی آنکھوں میں دکھ اتر آئے گا۔ وہ نرمی سے کہیں گی، بیٹا، اگر اللہ نے تمہیں ایک اچھی باکردار اور وفادار بیوی دی ہے تو اس کی قدر کرنا سیکھو۔ آخر کب تک تم موہنی کی یادوں میں جیتے رہو گے؟ تم خود دیکھ رہے ہو کہ تمہارے ابو بھی مسکان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی زبان نہیں کھولتی۔ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، اسے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ مزید کہے گی، اور تم تو اس کے شوہر، اگر تم ہی اس کا سہارا نہیں بنو گے تو وہ کس کے پاس جائے گی؟ یہ بات سن کر ایان تھوڑا نرم پڑ جائے گا اور آہستہ آواز میں کہے گا، امی، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے، بس میرا دماغ خراب تھا، موہنی کی وجہ سے میں پہلے ہی بہت پریشان تھا۔ پھر مسکان آ گئی اور بحث شروع ہو گئی۔ غصے میں مجھ سے کچھ سخت الفاظ نکل گئے اور وہ بھی فوراً اپنی چادر لے کر مائکے چلی گئی۔ اسے بھی تو تھوڑا برداشت کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جیسے ہی ایان کی زبان پر دوبارہ موہنی کا نام آئے گا، اس کی والدہ چکنیا ہو جائیں گی۔ وہ فوراً پوچھیں گی، کیا بات ہے؟ کیا تم آج بھی موہنی کے ساتھ رابطے میں ہو؟ ایان کچھ لمحے خاموش رہے گا، پھر آہستہ سے کہے گا، نہیں امی، میں اس سے رابطہ نہیں کرتا، لیکن وہ خود مجھے فون کر لیتی ہے، عجیب باتیں کرتی ہے، میرے دماغ کو مزید خراب کر دیتی ہے۔ اسی پریشانی میں مجھ سے مسکان کے ساتھ بھی غلط رویہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ایان کی والدہ نہایت سنجیدگی سے کہے گی، بیٹا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، موہنی تمہارا گزرا ہوا کل ہے، جبکہ مسکان تمہارا آنے والا کل ہے۔ جو لڑکی ایک بار تمہیں دھوکہ دے سکتی ہے وہ دوبارہ بھی دے سکتی ہے۔ ایسے لوگ کبھی نہیں بدلتے۔ وہ دوبارہ تمہاری زندگی میں آئے گی، تمہیں اپنی باتوں میں پھنسائے گی اور پھر ایک دن دوبارہ تمہیں تنہا چھوڑ دے گی۔ وہ مزید کہیں گی، لیکن مسکان، وہ لڑکی تم سے سچا پیار کرتی ہے، اس نے ہر ظلم برداشت کیا، ہر بات خاموشی سے سنی، صرف اس امید پر کہ ایک دن تم اسے اپنا لو گے۔ ایسی لڑکیاں قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ اگر آج بھی تم نے اس کی قدر نہ کی تو پوری زندگی پچھتاؤ گے۔ یہ تمام باتیں ایان کے دل پر گہرا اثر چھوڑیں گی۔ پہلی بار اسے محسوس ہوگا کہ واقعی غلطی ہمیشہ مسکان کی نہیں تھی۔ اصل میں وہ خود موہنی کے دھوکے سے باہر ہی نہیں نکل سکا۔ وہ ماضی کو یاد کرے گا جب موہنی نے اسے بیچ راستے میں چھوڑ دیا، اس کے خواب توڑ دیے تھے، اس کی محبت کا مذاق بنا دیا تھا۔ دوسری طرف مسکان تھی جو ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑی رہی، لیکن اسے کبھی وہ مقام نہ ملا جس کی وہ حقدار تھی۔ آخر کار ایان فیصلہ کرے گا، اب مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ فوراً گاڑی نکالے گا اور سیدھا مسکان کے مائکے پہنچ جائے گا۔ ادھر مسکان دروازہ کھولے گی تو سامنے ایان کو دیکھ کر حیران رہ جائے گی۔ چند لمحوں تک دونوں ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہیں گے۔ پھر مسکان دھیمی آواز میں پوچھے گی، آپ یہاں کیسے؟ ایان ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہے گا، تم بھی تو ذرا سی بات پر ناراض ہو کر چلی آئی ہو، کیا میری ایک غلطی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی؟ مسکان کی آنکھیں بھر آئیں گی۔ وہ کہیں گی، جب آپ کو میرے ہونے
ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تو پھر میں وہاں رہ کر کیا کرتی، ہر روز اپنی بےزتی کرواتی۔ یہ سن کر ایان پہلی بار دل سے شرمندہ ہوگا۔ وہ کہے گا خدا را مسکان، مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں موہنی کے دھوکے سے مکمل طور پر باہر نکل سکوں، میں اپنی نئی زندگی تمہارے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کبھی غصے میں مجھ سے کوئی بات نکل بھی جائے تو اسے دل پر مت لیا کرو، میں واقعی بدلنا چاہتا ہوں۔ ایان کی آنکھوں میں پہلی بار سچائی اور پچھتاوا دیکھ کر مسکان کا دل بھی نرم پڑنے لگ جائے گا۔ وہ محسوس کرے گی کہ شاید اس بار ایان واقعی اپنی غلطی سمجھ چکا ہے۔ آخرکار دونوں کے درمیان غلط فہمیاں ختم ہونے لگیں گی اور ایان مسکان کو منا کر اپنے گھر دوبارہ ساتھ لے آئے گا۔ اب ایان یہ حقیقت جان چکا ہے کہ مسکان اور موہنی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ موہنی نے نہ صرف دھوکہ دیا ہے جبکہ مسکان نے ہر حال میں رشتہ نبھانے کی پوری کوشش کی ہے۔